السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے قسط میں ہم نے سلطان عبدالعزیز اول تک کے حالات پڑھے، جن کا دور 1876 تک تھا۔ 1875 میں ہی، یعنی ان کے انتقال سے ایک سال پہلے ہی، 1875 میں سلطنت عثمانیہ تقریباً دیوالیہ ہو گئی تھی، اور اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ فوج کے اوپر انہوں نے بہت خرچہ کر دیا تھا، فوج کی تنظیم کی تھی سلطان عبدالعزیز نے، اور اس میں بہت خرچہ کیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ خود سلطان کی جو زندگی تھی شانہ ٹھاٹ باٹ، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ اضافہ ہی ہوتا رہا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہوں گے تو پھر حکومت تو دیوالیہ ہوگی۔ 1875 میں ایک اور بات یہ ہوئی کہ بوسنیہ اور بلغاریہ میں بغاوتیں ہوئیں۔ 1876 میں سلطان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا، اور 4 جون 1876 میں یعنی معزول ہونے کے بعد ایک دن ان کی لاش محل میں پائی گئی، اور اسرار ان کی موت تھی۔ کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ کیا وجوہات ہیں اس کی۔ ان کی وفات کے بعد سلطان مراد خامس تخت نشین ہوئے، اور ان کا دور 1876 سے لے کر 1904 تک رہا۔ وہ عبد المجید اول کے بیٹے اور عبد الحمید ثانی کے بھائی تھے۔ مراد خامس کو لیکن چند ماہ بعد ہی معزول کر دیا گیا، ان کو بھی معزول کر دیا گیا۔ پھر 34ویں سلطان عبد الحمید ثانی، انہوں نے تخت سنبھالا۔ ان کا دور 1876 میں، چونکہ وہ معزول کر دیا گیا عبد المجید اول کو، تو ان کے بیٹے سلطان مراد خامس کو، تو پھر اس کے بعد سلطان عبد الحمید ثانی تخت نشین ہوئے، اور ان کا دور 1876 سے لے کر 1909 تک رہا۔ ان کے دور میں اہم بات یہ ہوئی کہ روس کے ساتھ ایک جنگ ہوئی، جس میں وہ ناکامی ہوئی ان کو۔ پھر 1897 میں یونان کے ساتھ ایک جنگ لڑی، اس میں بہرحال وہ کامیاب ہو گئے اور یونان کو شکست ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک کام کیا اپنے دور میں کہ نیا آئین جاری کیا، آئین بنایا سلطنت کا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا کہ بہت ساری اصلاحات کی اپنی سلطنت میں، مملکت میں۔ ریلوے نظام کو بڑی ترقی دی انہوں نے، ریلوے نظام انہی کے دور میں بنا۔ جرمن انجینئرس آئے تھے، انہوں نے ملک کے اندر بھی، یعنی ترکی کے اندر بھی ریلوے نظام قائم کیا، اور اس کے علاوہ بغداد میں اور حجاز میں، چونکہ یہ بھی انہی کے ماتحت ہے علاقے، تو وہاں بھی ریلوے کا نظام جاری کیا۔ اس کا کریڈٹ سلطان عبد الحمید ثانی کو جاتا ہے، اور اس کے بنانے والے جرمن انجینئرس تھے جو بلائے گئے تھے۔ اسی کے بعد وہ جیسا پچھلے خلیفہ تھے، سلطان تھے جو یورپ کے دورے پہ گئے تھے ٹرین پر ہی سوار ہو کے۔ 1897 میں یونان کے ساتھ جنگ ہوئی، جس میں کامیاب رہے وہ،
اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے اور بھی یہ کام کیے کہ پوری سلطنت میں ملٹری اسکول اور کالجز قائم کیے، یعنی بے پناہ خرچہ کیا ڈیفنس کے اوپر، ملٹری اسکول اور کالج قائم کیے۔ ٹیلی گراف کا نظام بھی بہتر بنایا انہوں نے، ٹیلی گراف اس زمانے میں شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اتنے سارے خرچے کرنے کے بعد ہوا یہ کہ پھر سلطنت دیوالیہ ہو گئی۔ ظاہر ہے اتنی خرچوں کے لیے آمدنی تو تھی نہیں، اتنی خرچے ہی خرچے ہوتے رہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سلطنت دیوالیہ ہو گئی۔ ظاہر ہے پھر انہیں اس کے بعد قرضے لینے پڑے، پھر انہیں ایک ادارہ بھی قائم کیا قرضوں کے مینجمنٹ کے لیے۔ خیر، ان کے بعد پھر 35ویں سلطان محمد خامس تخت نشین ہوئے۔ ان کا دور 1909 سے لے کر 1918 تک ہے۔ یہ سلطان عبد المجید اول کے بیٹے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سلطان محمد سادس، جنہیں سلطان محمد وحید الدین بھی کہا جاتا ہے، تخت نشین ہوئے۔ ان کا دور 1918 سے لے کر 1922 تک رہا۔ یہ 36ویں سلطان تھے۔ ان کے دور میں ایک بڑا کام یہ ہوا کہ جنگ عظیم ہوئی، اور یہ اتحادیوں کے خلاف لڑے، یعنی یورپین اقوام کے خلاف لڑے، جس میں انہیں شکست ہوئی، اور اس کی وجہ سے بہت زبردست دھچکا پہنچا عثمانی سلطنت کو، اور تباہ کن ثابت ہوئی یہ جنگ۔ تو نتیجہ یہ ہوا اس کا کہ برطانوی افواج بغداد اور فلسطین پر قابض ہو گئیں، اور بہت بڑا علاقہ بھی ان سے چھن گیا۔ اور ایک اور معاہدہ ہوا شکست کے نتیجے میں، جس سے شام پر فرانس نے حکومت بنا لی، فرانس کے قبضے میں چلا گیا شام، اور فلسطین پر جیسے بتایا گیا برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ ایک اور معاہدے کے نتیجے میں اناطولیہ اور ازمیر بھی ہاتھ سے نکل گئے، اور حجاز میں بھی، حجاز یعنی مکہ مدینہ میں بھی ایک آزاد ریاست بن گئی، جس کو سلطان نے مجبوراً تسلیم کر لیا، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے، شکست پر شکست ہو رہی تھی انہیں۔ اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ ترک قوم پرست جو تھے وہ سخت ناراض ہوئے سلطان کی اس پالیسی کے خلاف۔ یہ جو معاہدے، شکست کے معاہدے سلطان کر رہے تھے یورپی اقوام سے، تو اس پر ترک قوم پرست جو تھے، جو ترکی قوم کو اوپر لے آنا چاہتے تھے، وہ بڑے سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے پھر ایک تنظیم بنا لی، جس کا مقصد تھا کہ یہ سلطانی نظام ختم کیا جائے، خلیفہ کا نظام، اور جمہوریت قائم کی جائے۔ اس کے سربراہ تھے مصطفیٰ کمال پاشا۔ پھر انہوں نے زور ڈال کے، جب یہ تنظیم بن گئی جمہوریت کے لیے، تو انہوں نے زور ڈال کے سلطان کو تخت سے اتار دیا، وہ معزول کر دیا ان کو، اور ایک عارضی آئین نافذ کر دیا۔ اور 1922 میں انہوں نے سلطنت کے خاتمے کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا، سلطان کو خاندان سمیت ملک بدر کر دیا، یعنی، اور ان کے بعد ان کے ایک عزیز عبد المجید آفندی کو سلطان بنایا گیا، یعنی عارضی طور پر، اور ایک رشتہ دار تھے، اس خاندان کے فرد تھے عبد المجید آفندی، جو عبد المجید ثانی بھی کہلاتے ہیں، ان کو عارضی طور پر سلطان بنایا گیا ہے۔ یہ 2 سال تک سلطان رہے، 1924 تک یہ ذمہ داریاں سنبھالتے رہے، اور یہ آخری خلیفہ تھے۔ 23 مارچ 1924 میں جمہوریت ترکی کا اعلان کر دیا مصطفیٰ کمال پاشا نے، کہ اب یہ خلافت ختم ہو گئی ہے،
اور ترکی ایک جمہوریہ بن گیا ہے، یہ اعلان کر دیا، جس کے بعد ان کی خلافت کا بھی، عبد المجید ثانی کی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور انہیں بھی ملک بدر کر دیا گیا، مطلب انہیں باہر بھیج دیا گیا، ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ اس ان کے دور کی ایک خاص بات یہ تھی عبد المجید ثانی کی، کہ ان کی بیٹی در شہوار کی شادی انہوں نے حیدرآباد دکن کے شہزادے اعظم جاہ سے کی، اور وہ حیدرآباد چلی گئیں۔ ایک بڑا اہم واقعہ تھا جو حیدرآباد دکن والوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ ان کا انتقال بعد میں پیرس میں ہوا، یعنی عبد المجید آفندی ثانی جو ہے ان کا انتقال پیرس میں ہو گیا، کیونکہ وہ پیرس چلے گئے تھے ملک چھوڑ کے، لیکن ان کی وصیت کے مطابق ان کو مدینہ منورہ میں دفنایا گیا۔ بعد میں بھی عثمانی خاندان میں سربراہ مقرر ہوتے رہے، 3-4 اور سربراہ آئے۔ سلطان تو نہیں تھے وہ، کیونکہ خلیفہ سسٹم ختم ہو گیا تھا، عثمانی سلطنت ختم ہو گئی تھی، تو خلیفہ نہیں تھے وہ، سلطان نہیں تھے وہ، لیکن سربراہ خاندان، عثمانی خاندان کے سربراہ آتے رہے۔ بعد میں بھی خاندان والے خود اپنے سربراہ چنتے رہے، اور اس طرح کچھ سربراہوں کے بعد 42ویں سربراہ ارطغرل عثمان تھے۔ یہ آخری سربراہ تھے عثمانی خاندان کے، اور یہ بھی بیرون ملک قیام کیا ہوا تھا انہوں نے، کیونکہ سارا خاندان تقریباً باہر چلا گیا تھا۔ یہ بھی بیرون ملک میں ان کا قیام تھا، اور وہیں غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ آخری سربراہ تھے ارطغرل عثمان۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ اپنی زندگی میں آئے ترکی میں، اور اپنے عالیشان محلات وغیرہ دیکھے انہوں نے، بالکل ایک عام آدمی کی طرح لائن میں لگ کے انہوں نے ٹکٹ لیا، اور اپنے محلات وغیرہ دیکھے، اپنے ماضی کے جو دور تھا اس کے پر انہوں نے نظر ڈالی، اور ظاہر ہے جو کچھ ان کے دل پہ گزری ہوگی اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایک عالی شان سلطنت، جسے سلطنت عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 623-24 سال کے بعد اختتام کو پہنچی۔ یہ عظیم ترین مملکت تھی، بڑے وسیع 3 بر اعظموں پر ان کا علاقہ محیط تھا، اور طاقت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہت عظیم مملکت تھی۔ کئی ممالک ان کے تحت آتے تھے، اور ساری دنیا میں ان کا سکہ چلتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک وہ وقت آیا کہ جب عثمانی خاندان کے سربراہ ملک بدر کر دیے گئے، اور انہوں نے ملک بدری میں باقی زندگی گزاری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجازت دیجیے، پھر کوئی اور ٹاپک لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ خیال ہے کہ مغلیہ سلطنت پر ایک پروگرام کروں، اور یہ ہم دیکھیں، اسٹڈی کریں کہ وہ کس طرح قائم ہوئی اور کس طرح ختم ہوئی۔ یہ بھی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، جس کا تعلق بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ سے ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ قسطوں میں مغلیہ سلطنت کا احوال بیان کروں۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔